الحمد لله الذي دائما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله قد صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وسندنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ إلی آخر الآیہ. اللہ 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 سبحان اللہ. بڑے ناموں کے دریا ہیں، بڑے ناموں کے دریا ہیں، ہر ایک دریا کو بہنے دو. بڑے ناموں کے دریا ہیں، ہر ایک دریا کو بہنے دو. مجھے گمنام لوگوں میں سر فہرست رہنے دو. بڑے ناموں کے دریا ہیں، ہر ایک دریا کو بہنے دو. مجھے گمنام لوگوں میں سر فہرست ہی رہنے دو. اگر ایک ازدحام ہوگا کہاں پھر اپنا کام ہوگا. میں اس کے بارے میں سوچوں، میں اس کے بارے میں سوچوں. مسائل کیسے حل ہوں گے، یوں ہی بس آج کل ہوں گے. میں سب کا ساتھ دے دوں گا، ہر ایک کے ساتھ رو لوں گا. میرا اپنا بھی دریا ہے، میرے آنسو کو بہنے دو. مجھے گمنام لوگوں میں سر فہرست ہی رہنے دو. کوئی کونا میسر ہو، مجھے رونا میسر ہو. تھوڑی فرصت میسر ہو، تیری قربت میسر ہو. مجھے گمنام لوگوں میں سر فہرست ہی رہنے دو. اللہ رب العزت کا فضل کرم کہ اس خالق و مالک نے آج ایک طویل گیپ اور ایک عرصے بعد ہمیں پھر اپنے ذکر، اپنے فکر، اپنا قرآن، نبی کا فرمان اور شریعت مطہرہ کے مسائل سیکھنے سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ تمام کا شریک ہونا اور جو ہمارے تسلسل کے ساتھ ناظرین ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں ان کا شریک ہونا اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری زبان پہ اللہ رب العزت کلمت الحق جاری فرمائے. ہمیں حق سننے، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت مبارک ہے، بات ہے اس امت کے لیے کہ ہمیں ذوالحجہ کا مبارک مہینہ نصیب ہوا. شعب الایمان کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے شروع کے پہلا عشرہ 10 دن کے ایام میں اللہ رب العزت اعمال کا ثواب 700 گنا بڑھا دیتا ہے. عموماً یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اتنے ویلیوبل، اتنے امپورٹنس ہے اس کی. تو یہ جو 10 دن اب شروع ہو گئے نا، جن میں حج کے لیے حاجی روانہ ہو گئے، حج کی تیاریاں ہیں، یہ ساری قربانی کی تیاریاں ہیں. اللہ، میں نے صرف یہ لفظ کہا ہے قربانی کی تیاریاں، میرے ذہن میں پورا منظر ایک لمحے کے سیکنڈ میں بتاؤں آپ کو آ گیا ہے. یہ قربانی کی تیاریوں میں جس نوجوان جس طرح ملوث ہو جاتے ہیں. قابل تعریف ہے جانور سے محبت کریں آپ، قابل تعریف ہے. جانور کا خیال رکھیں آپ، قابل تعریف ہے. لیکن جانور کا خیال رکھنے کی آڑ میں آپ نمازیں بھی قضا کریں. جانور کا خیال رکھنے کی آڑ میں آپ راستے بھی بلاک کریں.
جانور کا خیال رکھنے کی آڑ میں آپ راتوں کو تیز گانے بھی چلائیں، محلے والوں کا جینا حرام بھی کریں، اور بھائی قربانی کر رہے ہیں، جانور لائیں، کوئی عام بات تھوڑی ہے. ہمارے 3 جانور اس گلی میں بندے ہوئے ہیں، کوئی گزر کے تو دکھائے. یہ کیسی بدماشی ہے؟ یہ تو کوئی موضوع بھی نہیں تھا میرا، اچانک بات ذہن میں آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں نقطے کی. تو یہ کیسی بدماشی ہے بھائی؟ یہ قربانی کی ہے کہ احسان کر رہے ہو؟ تو قربانی کی تیاریوں میں آپ ضرور لگیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ کسی کو اذیت نہ ہو، آپ کی نیکی کسی کے لیے وبال نہ بن جائے، کسی کے لیے نقصان، ضرر اور تکلیف کا باعث نہ بنے. قرآن کی تلاوت بھی آہستہ کرنے کا حکم ہے اگر کسی کی نیند میں خلل پیدا ہو رہا ہو. قربانی تو میرا بھائی قربانی کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، جانور سے محبت کرنی ہے، خیال کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے حضور کی امت کا بھی تو خیال کرنا ہے. تو ایک انسان اشرف المخلوقات کو ہم اذیت بھی دیں، تکلیف بھی دیں، اس سے الجھے بھی، اس سے لڑے بھی، اور اس کو گالی گلوچ بھی کریں، گالی گفتار بھی کریں، بد اخلاقی بھی کریں، اور پھر کہ ہماری قربانی بس قبول ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. انسان کا خیال پہلے کریں نا یار، کس روش پہ ہم چل پڑیں. تو خدا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس نقطے پہ غور کیجئے. قربانی کی تیاری میں آپ اپنا وقت ضرور لگائیں، لیکن نماز قضا نہ کریں اور یہ گانے باجے سے گریز کریں. وہ 4 ٹولی بنا کے بیٹھ گئے لڑکے اور تاج کے پتے کھیل رہے ہیں. قربانی کے جانور کی حفاظت جو کرنی ہے، وہ جوا چل رہا ہے، الگ الگ قسم کے کھیل چل رہے ہیں جو بالکل ناجائز و حرام ہے، وہ کھیل بھی چل رہے ہیں. کیا کریں؟ قربانی کے جانور کی حفاظت بھی تو کرنی ہے. یہ کیسی حفاظت ہے کہ تمہارے ایمان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی؟ یہ کیسے جانور کی حفاظت ہے کہ تمہارا ایمان اپنا خطرے میں پڑ گیا؟ خدا را غور کرنا پڑے گا. ہمارے نوجوانوں کو اس نقطے پہ غور کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کی جانور کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، قربانی کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. تو ان ساری تیاریوں میں ہم اس منظر سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ دن کتنے اہم ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پورا سال ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں رب کو اپنی عبادت کروانا جتنا پسند ہے اور کسی دنوں میں نہیں ہے. کتنے خوبصورت اور اہم ترین ایام ہیں. تو ان 10 دنوں میں 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہم کیوں مس کریں یہ دن؟ تو کوشش کریں نمازوں کی پابندی، درود کی پابندی، کلمہ طیبہ آپ کی زبان پہ جاری ہو، نیکیوں میں وقت گزرے. حج جس پہ فرض ہے اسے حج کرنا ہے. وہ تاخیر کرے گا، اوائڈ کرے گا، حج نہیں کرے گا، گناہگار ہوگا، شدید گناہگار ہوگا، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. لیکن ایک شخص ہے اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے، اسباب ریسورسز ہی نہیں ہے، لیکن دل میں تمنا تو ہے نا. ابھی فاضل پڑھ رہے تھے نا اشعار، وہ اشعار پڑھ رہے تھے اور میں اپنی کیفیت میں بھی تھا اور آپ سب اپنی کیفیت میں تھا. میں دیکھ رہا تھا ہر ایک دلی ایسے لگ رہا تھا کہ دلی تمناؤں کو ترجمانی مل گئی، ہمارے دل کے جذبات کو الفاظ مل گئے. کیسی خوبصورت دعائیہ کلمات تھے کہ رب ہمیں بھی وہ نصیب کرے، وہ بلاوا، وہ اپنے حرم کی سرزمین، وہ حجر اسود کے بوسے، وہ رونقیں، سب تمنا ہے نا. لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں آپ پہ حج، مجھ پہ بھی نہیں ہے، لیکن تمنا تو ہے. اللہ حج کا موقع دے ہم بھی حج پہ جائیں. اب بات یہ ہے کہ تمہیں حج تو نصیب نہیں ہو سکا، جو سن رہا ہے اسے حج تو نصیب نہیں ہو سکا، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کا موضوع کتنا اہم ہے ہمارا. تمہیں حج نصیب نہ ہو سکے لیکن پھر بھی تم حج کا ثواب کما لو. دین نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا، کسی کو بھی شریعت نے محروم نہیں چھوڑا. تو آج کے موضوع میں، آج کے بیان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ باتیں بیان کی جائیں گی کہ جن پہ عمل کر کے ہم حج کا ثواب کما سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس وسائل تو نہیں، لیکن پھر بھی جو دین نے ہمیں بتایا اور سکھایا اس کے مطابق ہم کم از کم اپنے گھر میں اپنی روٹین لائف میں رہتے ہوئے حج کا ثواب کما لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ، ایک صحابی رسول نے عرض کی حضور ذهب الاغنیاء بالاجر، کہنے لگے حضور جو مال و دولت میں ہم سے زیادہ ہے نا، جو ہم سے زیادہ مالدار ہیں وہ تو ہم سے آگے نکل گئے. جو ہم سے زیادہ مالدار ہیں وہ تو حضور ہم سے، یہ صحابی رسول کس سے عرض کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے. حضور جو مالدار زیادہ ہے وہ تو ہم سے ثواب میں آگے نکل گئے، کیونکہ وہ خرچ زیادہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. تو انہوں نے عرض کیا کیوں آگے نکل گئے؟ سنیں وجہ سنیں. جو ایام، جو کلام پڑھا، جو دن چل رہے ہیں، جو ایام شروع ہو گئے. کہا یحجون ولا نحج، حضور وہ ہم سے اس لیے آگے نکل گئے، وہ تو مالدار ہیں، وہ حج کر سکتے ہیں، ہم حج نہیں کر سکتے.
صحابہ کرام رشک کر رہے ہیں، حضور وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم وہ ثواب کیسے کمائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس پر تم عمل کرو، جس پر تم بولیے نا عمل کرو تو تمہیں وہ جو اس نے فضیلت پائی ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت اللہ تمہیں عطا کر دے۔ جو حج پہ گیا ہے اس کو جو فضیلت مل رہی ہے، دیکھیں ایک واضح بات یہ سمجھ لیں، فرض کا متبادل کچھ نہیں ہوتا۔ فرض حج تو فرض ہے نا، یہ جتنے بھی حج کے اعمال بیان ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ حج کرنے گیا ہے اس کے حج کے ثواب جیسا تمہیں بھی ثواب مل جائے، میں تمہیں کچھ ایسا نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ضرور ارشاد فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ یعنی تسبیح فاطمہ پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب عطا فرماتا۔ کتنا آسان ہے نا، کتنا آسان ہے، مشکل سے 5 منٹ کا عمل ہوگا، یہ 5 منٹ کا عمل ہوگا، لیکن سنن نسائی کی آپ نے حدیث سنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ جو شریعت بنانے والے ہیں، جن کا عمل ہی شریعت بن جاتا ہے، جن کے لفظ ہی شریعت بن جاتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ 34 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر اور 33 بار الحمدللہ۔ تو یہ جس نے پڑھا کیا ملے گا اسے؟ ایک عمل آپ نے یہ سن لیا۔ اب ایک اور بات سمجھیے گا، بات یہ ہے کہ رشک کس پر کریں؟ رشک آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ انہیں جگہ مل جائے۔ رشک کس پر کریں؟ اب صحابہ کرام نے رشک کیا، کیا کیا کہ حضور ہم سے آگے نکل جائیں گے نیکیوں میں۔ بندہ کہتا ہے مال اس کے پاس زیادہ آگے، کاش میرے پاس بھی ہو جائے، دولت اس کے پاس، شہرت اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس، کاش میرے پاس۔ یہ جو رشک ہے نا، صحابہ کرام نیکیوں میں کرتے تھے۔ حضور وہ ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، ہم کیوں نہیں؟ ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو نیکیوں میں رشک کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک بہت اہم حدیث سنانے لگا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ دل کے کانوں سے سنیے آپ نے یہ حدیث، آپ کے بہت سے مسئلے حل ہوں گے اور بہت سے مسئلوں میں آپ پھنسے ہوئے نکل جائیں گے اگر آپ نے یہ حدیث پاک سمجھ لی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ فرمایا وہ بندہ جسے اللہ پاک نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا ہے۔ کتنی چیزیں دی؟ مال بھی دیا اور کہا وہ مال کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، خوف خدا رکھتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کہ یہ بہت افضل انسان ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بہت افضل ہے جسے علم بھی ملا اور مال بھی ملا۔ مال کے معاملے میں جو یہ اللہ سے ڈرتا ہے، حرام معاملات میں مال کو خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور علم بھی اچھے انداز سے پیش آتا ہے، علم کو بھی آگے کنورٹ کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے کہ جسے علم تو ملا ہے لیکن مال نہیں ملا، علم ملا لیکن اب یہ کیا کرتا ہے؟ علم کے معاملے میں اپنے علم سے ایفرٹس کر رہا ہے، علم کنورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں تمنا آتی ہے اللہ کاش تو مجھے مالدار عالم کی طرح بناتا تو میں بھی ایسے خرچ کرتا تیری بارگاہ میں، کاش تو مجھے مالدار عالم بناتا تو میں بھی دین کی راہ میں ایسا پیسہ لگاتا، میں بھی دین کے نام پہ ایسے ادارے بناتا، میں دین کے لیے ایسی ایفرٹس کرتا، میں سب کچھ کرتا۔ یہ جو دل میں اس کے تمنائیں، امیدیں، امنگیں جاگ رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف اس نیت، اس جذبے کے تحت رب کی بارگاہ میں مالدار عالم اور یہ والا عالم دونوں برابر ہے، دونوں اجر میں برابر ہے، کیونکہ اس کے دل میں سچا جذبہ اور نیت موجود ہے۔ بھلے اس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن جو مال خرچ کر رہا ہے، اتنا اپنا مال دے رہا ہے رب کی بارگاہ میں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ دے رہا ہے لیکن صرف سچے دل سے نیت کر رہا ہے کہ دونوں کو اللہ برابر اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیں تیسری کیٹیگری، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ پاک نے مال تو عطا فرمایا۔ پہلا کون تھا؟ جسے مال بھی ملا، علم بھی ملا۔ دوسرا ہوتا جسے علم ملا، مال۔ تیسرا وہ ہے جسے مال ملا لیکن علم نہیں ملا۔ مال تو ملا، دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں مال تو بہت ہے لیکن دین کا علم، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں، دین کا علم نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں اسے اللہ کا مال دیا ہوا مال خرچ کیسے کرنا ہے، نہ وہ زکوٰۃ صحیح سے نکال رہا ہے، نہ وہ فطرہ صحیح سے نکال رہا ہے، نہ وہ صدقہ صحیح سے نکال رہا ہے، نہ وہ حج اس پہ فرض ہو گیا اس کو پتہ ہے حج کرنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے دین
کے حکم پہ کیسے اپنے مال کو نثار کرنا ہے، کچھ نہیں پتا اسے نا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت ہی برے مرتبے والا آدمی ہے. ترمذی کی حدیث سن رہے ہیں آپ، 4 کیٹیگری بیان ہوئی ہے. ترمذی کی حدیث ہے، 4 کیٹیگری بیان ہوئی ہے. پہلا وہ شخص جسے علم بھی ملا مال بھی ملا. دوسرا وہ جسے علم ملا مال. تیسرا جسے مال ملا علم. پہلے 2 کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان ہے اور دونوں برابر ہیں. تیسرا ہے جسے مال ملا اور اللہ نے علم، اس نے علم حاصل نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا برا شخص. اب چوتھا سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جسے اللہ پاک نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس بے علم مالدار کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا پیسہ ہوتا تو میں بھی عیاشی کرتا، میں بھی موج مارتا، میں بھی یہ کرتا، میں بھی وہ کرتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کی بارگاہ میں یہ دونوں پر برابر کا وبال ہے. یہ ترمذی کی حدیث آپ نے سنی، اس کا میں خلاصہ کر دیتا ہوں، سمجھے گا بات. 4 کیٹیگری بیان ہوئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث مبارکہ فرمایا ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال بھی دیا علم بھی دیا، وہ علم بھی صحیح جگہ خرچ کرتا ہے اور مال بھی صحیح جگہ خرچ کرتا ہے تو فرمایا بہترین انسان ہے. دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جسے علم ملا مال لیکن وہ دل سے تمنا کرتا ہے اللہ تم مالدار عالم بناتا تو میں اس طرح خرچ کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب میں بالکل اسی کی طرح ہے جو مال خرچ کر رہا ہے. تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے مال تو ملا علم نہیں ملا، وہ بے دریک مال خرچ کرتا ہے، کہیں بھی خرچ کر دیتا، حرام میں حلال میں اسے پرواہ ہی نہیں. کہا چوتھا وہ شخص نہ علم ملا نہ مال ملا لیکن وہ دلی طور پہ تمنائیں کرتا ہے کاش یار میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا نا، میں بھی ایسی عیاشی کرتا، ایسے گناہ کرتا، ایسے معاملات کرتا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مال بھی نہیں ہے، گناہ کر بھی نہیں رہا، عیاشی مل بھی نہیں رہی، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ برابر ہے، یہ بھی یہ کام کر رہا ہے. کتنا سینسٹیو معاملہ ہے اس امت کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے. بہت سے نوجوانوں کے پاس بہت سے مواقع، چانسز، آفرز، اپروچ نہیں ہوتی لیکن دل جڑا ہوتا ہے. دل جڑا ہوتا ہے، دل میں یہ جذبات ہوتے ہیں یار میرے پاس بھی ہوتا نا تو میں بھی اتنا کرتا، میرے پاس ہوتا نا تو یہ موج میں بھی مار کے آ جاتا، میرے پاس ہوتا نا تو یہ یاشی، یہ گناہ، یہ والا کام یہ میں بھی کر لیتا. کسی سے نہیں بھی کہہ رہا نا، دل میں نیت پل رہی ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے اکیلے میں. کوئی ویڈیو کوئی ریل دیکھتا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، بس تھوڑا پیسہ چاہیے یار، تھوڑا روکڑا ہوتا نا تو بس. تیرا بھائی دیکھ کہاں ہوتا، پھر کہاں ہوتا بھائی؟ حرام میں، عیاری میں، مکاری میں، زناکاری میں، شراب کاری میں پڑا ہوتا. یہ ان چیزوں کی تمنا کر رہا ہے، مال کی تمنا اس وجہ سے کر رہا ہے، یہ سب کرنا تھا اس کو. اللہ اکبر. کیا تمہارے پاس یہ نہیں ہے؟ تیری تمناؤں نے تجھے مار دیا، تیرے جذبوں نے تجھے مار دیا، تیری نیتوں نے تجھے مار دیا. بنا پیسے بنا گناہ کیے تو سارے گناہ کا مارا ہے، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. تو سچے جذبے ہونی چاہیے، سچی نیتیں ہونی چاہیے، اچھی نیتیں ہونی چاہیے. آپ حج پہ نہیں گئے، نہیں بلاوا ہوا، لیکن سچے دل سے طلب رکھیں اے اللہ مجھے بھی حج پہ جانا ہے، اے اللہ مجھے بھی تیرے در آنا ہے، تو رب کے رحمت سے نصیب ہوگا انشاءاللہ. آپ بھی اس میں لکھے جائیں گے کہ یہ مالدار حج پہ گیا ہے، اس کو مال نہیں ملا لیکن حج کی تمنا تو رکھتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں یہ بھی حاجی لکھا جائے گا، رب کی بارگاہ میں اس کو بھی ثواب ملے گا. تو وہ رب کی بارگاہ یار، وہاں ثواب آپ کے اور میرے حساب سے نہیں ملے گا، وہ رب کے حساب سے ملے گا. وہ رب بڑا کریم ہے. بولے سبحان اللہ. آپ کو ایک عمل یاد ہوا، تسبیح فاطمہ جو ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی ہی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح و شام 100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ پڑھا. کتنا؟ سبحان اللہ، پاک اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے. کہ جس نے صبح شام 100 مرتبہ، ترمذی کی روایت، صبح شام 100 مرتبہ اس نے پڑھ لیا سبحان اللہ، فرمایا اسے 100 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے. یار پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب تک 10 12 14 15 لاکھ نہ لگیں اور جب تک لوگ چھوڑنے ایئرپورٹ نہ جائیں اور واپس ایئرپورٹ سے لینے نہ آئیں، جب تک میرے دن وہاں نہ لگ جائیں اور وہاں کی سیلفیز ویڈیوز میری نہ آ جائیں سوشل میڈیا پہ، اور جب تک مجھے کوئی حاجی کہہ کے نہ بلائے نا، پھر کہاں مزہ ہے یار حج کا. یہ سب کروں تو پھر پتہ لگے نا کہ حج کیا ہے.
تو میرا بھائی ٹھیک ہے وہ فرض حج ہے، جب اللہ آپ کو نصیب کرے کریے گا، لیکن اتنے ہی سچے جذبے ہیں تو دین بھی تو پڑھو۔ ترمذی کی روایت، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں صبح شام 100 بار اگر سبحان اللہ پڑھ لو، اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ کتنا ٹائم لگا ہمیں حج کا ثواب کم؟ ہم تو روز حج کر سکتے ہیں، ہم پورے سال ان دنوں کا انتظار کریں گے پھر حج کا؟ یہ فرض ہے، اس کا متبادل، اس کا الٹرنیٹو کچھ نہیں ہے، میں پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوں۔ ہم نفلی ثواب کی بات کر رہے ہیں، تو جن کے پاس نہیں ہے وہ سچے جذبے والے اگر ہیں نا تو وہ یہ انتظار نہیں کریں گے ان ششکوں کا، ان ساری چیزوں کا کہ میں حاجی بھی کہلواؤں، اور الحاج اضافہ بھی تو چاہیے، یہ لازمی ہو جاتا ہے اضافہ، پھر بھائی نام کا لقب بڑھ گیا بندے کا، اب یہ ہو گئے الحاج۔ الحاج کے بغیر کوئی بیان کی دعوت دے دے تو ناراض، الحاج کے بغیر کوئی نعت کی دعوت دے دے تو ناراض، الحاج کے بغیر کوئی نکاوت کی دعوت دے دے تو ناراض، الحاج کے بغیر ان سے کوئی بات نہیں ہوتی، الحاج کے بغیر ان کا کوئی لقمہ ہضم نہیں ہوتا، الحاج کے بغیر یہ کوئی مشروب قبول نہیں کرتے، الحاج۔ صحیح؟ تو یہ ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے حج کرنا کیا ہے؟ حج کرنا فرض ہے نا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھ کے نمازی نام کے آگے نہیں لگاتا، 5 بار روز پڑھ رہا ہے، اور حج ایک بار کر کے آگے ساری زندگی کہے گا حاجی حاجی حاجی۔ تو یہ کیا ہے؟ فرض تو دونوں تھے، برابر تھے، اپنے آپ کو حاجی کہلوانا، الحاج شو آف کروانا کہ میں نے حج کیا ہوا ہے۔ میں کوئی حکم نہیں لگا رہا، میں صرف ایک توجہ دلا رہا ہوں آپ کی۔ تو خدا را اخلاص اپنے اندر ہم پیدا کریں گے تو ہماری توجہ ہوگی کہ یار ایک جب دین نے ہمیں بتایا ہے، نبی علیہ السلام نے آسانی عطا فرمائی ہے، اگر ہمیں ویسے نہیں نصیب تو ہم ایسے تو ثواب کما سکتے ہیں یا نہیں کما سکتے؟ تسبیح فاطمہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، صبح شام سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیجئے، اور بہت ہی مشہور زمانہ حدیث پاک ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، برکت کے لیے عرض کر دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو ایک بار پیار کی نگاہ سے دیکھے اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اور صحابیہ رسول نے عرض کی تھی حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، انہیں بار بار دیکھیں تو پھر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ 100 بار حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اور اسپیسیفک حج ہے یہاں پہ، مقبول حج، قبول شدہ، تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1-1.5 منٹ میں میں یہ حدیث سنا دوں اور آپ سن کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے اڑیے، اور پھر ہماری توجہ نہ رہے، کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اس کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا، تھوڑا سا پریکٹیکل کریں، اسے گھر پہ والدین پہ نظر پڑے تو تھوڑا دل میں اپنے پیار لائیں اور پیار کی نگاہ سے والدین کو دیکھیں، کتنی محبت آئے گی آپ کے دل میں، محبت کو جگائیں، کس قدر قربانیاں دی انہوں نے ہمارے لیے، دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، فکر مند رہتے ہیں ہمارے لیے، کیا کچھ نہیں کیا، کوئی کاؤنٹیبل نہیں ہے نا، ہم بیان کرتے ہیں کوئی شمار نہیں ہے، تو آپ دیکھیں ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی محبت پیار کو یاد کریں، انہیں دیکھتے رہیں، آپ کے دل میں محبت جاگے گی۔ اور پھر ایک اور ادا بتا دوں میں آپ کو، صرف دیکھتے نہیں رہیے گا، نگاہ ہٹا لیجیے گا، پھر دوبارہ نگاہ ڈالیے گا، تاکہ ہر نگاہ کے بدلے آپ کو حج کا ثواب ملے، ٹھیک ہے؟ نگاہ ہٹا کے دوبارہ دیکھا کریں، اور الحمدللہ یہ میرا عمل ہے، پریکٹیکل ہے یہ میرا، تو میں کوشش کرتا ہوں خاص طور پہ جب والدہ سو رہی ہوتی ہیں تو انہیں اس نگاہ سے دیکھا جائے، اور بار بار نگاہ ہٹا کے دیکھا جائے تاکہ ہمیں حج کا ثواب مل سکے۔ ہم یہ واقعتاً میں عرض کر رہا ہوں، ہم یہ بیان کر دیتے ہیں، یہ عمل نہیں کر پاتے ہم اس حدیث پہ، ہماری توجہ ہی نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں عام روٹین میں نا، گھر میں ہے نا والدین، تو وہی بات لاکھوں لگائے گا نا پھر اسے قدر ہوتی ہے۔ الحاج کا اضافہ، والدین کو دیکھنے والے کو کوئی الحاج کہتا ہے نہیں کہتا، تو مزہ تو الحاج میں نا یار، تو والدین کو زیارت کرنے سے کون سا الحاج ہو رہا ہے؟ تو جانے دو، نہیں یار، تمہارا دل گواہ ہے، تمہاری حدیث گواہ ہے نبی علیہ السلام کی، تمہیں حج کا ثواب مل رہا ہے، تو الحاج کے اضافے کو چھوڑو اور حج کا ثواب کماؤ، والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھو۔ اب والدین نہیں ہیں، والدین کسی کے حیات نہیں ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر وہی بات ہے، دین نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا ہے، دین نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے والدین میں سے دونوں کی یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے، حاضری دے دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا۔ یہ ہے دین، یہ ہے تربیت، یہ ہے شریعت، ہم سمجھنے کو تیار نہیں، ہم قدر کرنے کو تیار نہیں۔ پھر میں وہی عرض کروں گا، ہمیں تو وہ بیان چاہیے جو رسمی سے بیان ہو، نعرے لگیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، لنگر شریف چل میرا بھائی، تو خدا را آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے تو سیکھیں، سمجھیں، اور اپنے دامن میں اپنے دل میں اس کو جگہ دیں۔ اب یہ میں اعمال آپ کو پیش کر رہا ہوں احادیث کی روشنی میں،
سب سے پہلے تسبیح فاطمہ ہو گئی، اس کے بعد صبح شام 100 بار سبحان اللہ، والدین کی زیارت ہے، اور جن کے والدین نہیں موجود وہ والدین کی قبر کی زیارت کر لیں، قبر پہ حاضری دے دیں، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گھر سے پاک ہو کر جماعت سے فرض نماز پڑھنے جاتا ہے، مسجد جا رہا ہے فرض نماز پڑھنے جماعت سے، کہا اس کا ثواب احرام باندھے ہوئے حاجی کی طرح ہے، اور فرمایا جو چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جائے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث پاک آپ نے سنی، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا واجب بھی ہے، اور جا رہے ہیں آپ تو آپ کو حج کا ثواب بھی مل رہا ہے، آپ ایسے ہیں جیسے حاجی۔ حدیث نے بتا دیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی احادیث کی گردابی ہمیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، کہیں اٹھ کے نہ جائے، کہیں موومنٹ نہ کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے، اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے، پھر سورج طلوع ہو جائے پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے، کیا کریں 2 رکعت نماز اشراق کہلاتی ہے، کہا اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے حج کا ثواب دلانے والے اعمال۔ اگر ہمیں حج کی استطاعت اور ہماری قوت ابھی نہیں ہے فرض حج ادا کرنے کی، اور ہمارے اوپر لازم بھی نہیں ہے، تو کم از کم ہم محروم تو نہ رہیں یار، ثواب تو کمائیں حج کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مساکین کا حج جمعہ ہے، جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کی پابندی کرنا، اخلاص ذوق شوق سے سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا کا یہ حج ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، معجم الاوسط کی روایت اور کمال ہی ارشاد فرمایا، آخری حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت نیڈز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے۔ کتنے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں رہتا ہے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے، جو مسلمان کی مدد کرنے، کسی کی ضرورت پورا کرنے، کسی کے کام آنے کے لیے گیا تھا، اب وہ اس کام سے فارغ ہو گیا، فرمایا اللہ پاک اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ کتنا آسان ہے، بس ہمارے اپنانے کی دیر ہے، نیت ارادہ عزم کر کے آگے بڑھنے کی دیر ہے، ہم کب کریں گے یہ؟ تو یہ تمام اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، احادیث کی روشنی میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام نے احادیث کی روشنی میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں برکت کی نیت سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد جو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کی روشنی میں جو شخص صبح شام 100 بار سبحان اللہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کی روشنی میں جو والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو والدین کی قبر پہ زیارت کرنے جائے گا، اللہ اسے بھی، جو اشراق کی نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے بھی، جو نماز با جماعت پڑھنے جائے گا، اللہ رب العزت اسے بھی، جو جمعے کی نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے بھی، جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائے گا، اللہ رب العزت اسے بھی، بولے نا حج کا، زور سے بولیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں اختتام میں۔ میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو میرے ذہن پہ، ابھی میں کیونکہ سفر میں تھا ایک طویل عرصے تک، تو آخر میں ایک لینڈ سلائڈنگ کا معاملہ ہوا تھا نا، حدیث پاک پڑھی تو میں نے کہا چلیں ایک اور حدیث بھی ذہن میں آئی کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ تو شکر گزاری کا لیول بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس اگر ایک پلیٹ فارم ہے اور میری بات اگر جاتی ہے کہیں تک، کئی افراد تک پہنچتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، تو کیوں نہ میں یہاں برملا ان افراد کا شکر ادا کروں دین کی روشنی میں۔ تو اب میں حدیث پاک پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پھر آپ کو سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، معجم اوسط کی روایت، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں
جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت 75,000 فرشتوں کے ذریعے اس پہ سایہ رحمت فرماتا ہے، اور وہ سائے میں ہی رہتا ہے، رحمت میں ہی رہتا ہے، اور جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث ہم وہی بات ہے سن کے سبحان اللہ کہہ کے چلے جائیں گے، اور جب کسی کو ہماری ضرورت پڑے گی نا ہم بھول جائیں گے، ہم کہیں گے بھائی کہاں میں یار، ٹائم کہاں ہے، پیسے کہاں ہیں، وقت کہاں ہے، مجھے بھی تو جانا ہے، مجھے بھی تو نکلنا ہے۔ یہ چیز ہمیں ورگلا دے گی، ہمارا ذہن بہکا دے گی، ہم پھر توجہ نہیں رکھ پائیں گے، پھر بھول جائیں گے ہم یہ حدیث پاک۔ حالانکہ یہ حدیث عمل کرنے کے لیے کہ جب آپ کی کسی کو ضرورت پڑے اور آپ کام آ سکتے ہوں تو کام آ جائیں یار، بہت اجر ہے اس کا، کسی مسلمان کے کام آ جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہم لینڈ سلائڈنگ میں تھے، پھنس گئے تھے، بری طرح سے پہاڑ سے پتھر گر رہے تھے، سفر میں تھے، ایک طرف کھائی دوسری طرف پہاڑ، ون وے ٹریک، تو بری طرح سے بہت زیادہ ہماری گاڑی پہ پہاڑی پتھر گرے، گاڑی کے شیشے ویشے کریک ہوئے، سارے معاملات جو ہوتے ہیں لینڈ سلائڈنگ میں۔ اللہ نے جان بخشی، بڑا کرم کیا اپنا، لیکن انجان شہر مسافر ہیں ہم، ظاہر ہے، اور صرف ہم نہیں تھے، 3 گاڑیاں اور تھیں، تو وہاں پہ پھر کسی نے ہمیں پناہ دی، کوہستانی پٹھان لوگ تھے، کوہستانی کہلاتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں پناہ دی نا، اپنے گھر میں، اپنی جو ان کی حویلی تھی اس میں رکھا۔ اب اس میں انہوں نے ہمیں رکھا، نہ صرف رکھا بلکہ ہمیں چائے پیش کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہم کراچی کے لوگ ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کا نظام چل رہا ہے، اور وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں 2 بندے بھی آ جائیں نا تو چائے بناتے ہوئے تھوڑا سا نا وہ ہوتا ہے، معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خواتین ناراض ہو جاتی ہیں کہ یار مہمان نوازی تو بہت دور رہ گئی نا، بہت کم لوگ ہیں جو مہمان نواز رہ گئے، واقعی مہمان نوازی کرتے ہیں، واقعتاً مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، مانا تو آج ہر کوئی زحمت ہی زحمت سمجھتا ہے، بھائی اپنے اپنے گھر خوش رہو، مہنگائی بہت ہے، چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مہمان کو رحمت اور زحمت سمجھنے میں فرق ہے، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم مہمان کو رحمت سمجھ رہے ہیں یا زحمت سمجھ رہے ہیں۔ اور جو واقعتاً انسیڈنٹلی آپ کے اچانک سڈنلی مہمان بن جائیں تو واقعی وہ تو پھر مہمان ہے، اور ایسے وقت میں جب مسلمان کو تیری ضرورت ہو اور تو کام آ سکے، یہ حدیث سنی نا آپ نے۔ اب ہم مسافر پردیس میں ہیں، مسافر ہیں، دور ہیں، انجان ہیں، اجنبی ہیں، اس کے باوجود پوری 3 گاڑیوں کے مسافر کو سڈنلی انسیڈنٹلی انہوں نے قبول بھی کیا، مہمان بھی بنایا، خدمت بھی کی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کی اس مہنگائی کے دور میں اتنے سارے افراد کو اچانک چائے پیش کر دینا بڑی بات ہے۔ ان کا جگر، ان کی محبت، ان کی مہمان نوازی، ان کی فیاضی، ان کی تربیت، ان کا کردار کہ انہوں نے اپنا بچڑا ذبح کر دیا، اپنی گائے ذبح کر دی، اور اسی وقت رات کا کھانا بھی ہمارے لیے بنایا، سب کے لیے، اور پھر صبح کا ناشتہ بھی، چائے بھی، ساری پوری رات کی خدمت۔ اور ہمارے افراد نے پوچھا بھی کہ ہم مل کے کچھ اماؤنٹ دے دیں، کچھ اپنی کنٹریبیوشن کر لیں، تو ان کے منہ سے جو جملہ میں نے خود سنا نا وہ یہ تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ سب ہمارے مہمان ہیں، بس ہمیں دعا دیں۔ اتنا بڑا جگر، اتنا بڑی فیاضی، اتنی بڑی مہمان نوازی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور مہمان نوازی بھی ہو رہی ہے، اور مسلمان کو حاجت ہے، ضرورت ہے، وہ دکھ رہا ہے سامنے ضرورت مند ہے، اسے چھت چاہیے، مسافر ہے، اسے اسٹے چاہیے، اسے کچھ کھانا چاہیے، ساری چیزیں میں پوری کر سکتا ہوں تو وہ کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ہم نے جلدی میں کیا تھا۔ وہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے بالکل آپ کہیں کہ یہاں سے بھی آرڈر کر لوں اور وہاں سے بھی چیز ارینج کر لوں، اتنی اچانک اتنے 100-150 افراد کا اہتمام کرنا کوئی آسان بات ہے، لیکن انہوں نے کیا، اور یقیناً ہم نے ان کے وہاں پہ بھی ان کا شکریہ ادا کیا، دعائیں بھی دیں، یہاں بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی، ہماری دعا اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور باقی حدیث کی روشنی میں تو آپ نے سن لیا، یہ فارغ ہوتے ہیں کام کر کے، کسی کے کام آگے مسلمان کے، حدیث کہتی ہے اللہ رب العزت ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ تو زندگی میں آپ کو کبھی بھی موقع ملے اور آپ کسی کے کام آ سکیں، اور آپ سے کسی کا کوئی کام بن سکے تو کام آ جائیے گا، اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمائے گا۔ آخر میں چند سوالات لے لیتے ہیں پھر اختتام کرتے ہیں۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
چند ایک سوالات لے لیتے پھر اختتام کرتے ہیں. سوال ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں جاب کرتے ہوں تو کیا شوہر پر بیوی کا نان نفقہ لازم ہے؟ بالکل لازم ہے. بیوی اگرچہ خود کماتی ہو، خود ارننگ کرتی ہو، لیکن پھر بھی شوہر پر اس کا نان نفقہ دینا کیا ہے؟ لازم ہے، واجب ہے. جان نہیں چھڑا سکتا وہ. تو وہ کہے بھائی اپنا کما رہی ہے، اپنا کھاتی ہے، اپنا کماتی ہے، تو میں انجوائے کروں اپنی لائف، کیا اسے دینا؟ نہیں. بیوی بالکل طلب کر سکتی ہے اور اس کو طلب کرنا چاہیے، ورنہ شوہر کی عادت بگڑ جائے گی. صحیح ہے. تو شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کا نفقہ دے، بھلے بیوی کماتی ہو، شوہر دے گا. یہی فتاوی ہندیہ میں بھی موجود ہے. اس کی جزئی بہاری شریعت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جس عورت سے نکاح ہوا ہو اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ دے گا، چاہے عورت محتاج ہو یا مالدار ہو، یعنی غریب ہو یا غنی ہو، کسی بھی کیفیت میں بیوی ہو، بیوی بیوی ہے، وہ پیسے تو لے گی. آپ نہیں دیں گے تو وہ خود لے گی، اس لیے بہتر ہے خود ہی دے دیں. ایک سوال یہ کیا گیا ہے، کسی نے کسی وادی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہا کیا ہی خوبصورت وادی ہے، لگتا ہے قدرت نے فرصت سے بنایا ہوگا. اس طرح کا جملہ کہنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بہت ہی سینسیٹیو جملہ ہے، اور اس طرح کے جملے کئی جگہ پہ استعمال کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی کسی خوبصورتی کو دیکھ کر یا کسی انسان کو دیکھ کر. یہ بھی ہے کسی انسان کو دیکھ کر نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ تعالی کہہ دیتے ہیں یار کیا حسن ہے، قدرت نے فرصت سے بنایا ہوگا. تو یہ لفظ فرصت رب کے لیے استعمال کرنا کفر ہے، اور جس نے یہ جملہ بولا اس پر تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرنا لازم ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ جملہ کفریہ جملوں میں سے آتا ہے، کفریہ الفاظ میں سے آتا ہے. خدا کی طرف فرصت کی نسبت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لفظ فرصت استعمال کرنا رب کے لیے درست نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا ہے وہ اچھی وادی کو، اچھے انسان کو، خوبصورتی کو، حسن کو، ساری چیزوں کو آپ اس کی تعریف کر دیں اور آپ اس سے اپنے دل میں رب کی عظمت بڑھائیں کہ میرا رب کتنا کریم ہے، کیا قدرت والا ہے، کیا ہی شاندار چیز بنائی. رب کے نظارے آپ پہاڑ، وادیاں، دریا جب دیکھ کر آتے ہیں، وہ خوبصورتی دیکھنے کے بعد آپ یہ الفاظ ادا کریں، دل میں رب کی عظمت کو جگائیں. ابھی میں جب سفر میں تھا، اتنے بلند ترین پہاڑ تھے کہ بادل نیچے تھے، پہاڑ اوپر تھے. آپ سمجھے نا جملہ، بادل نیچے پہاڑ اوپر. اور میرے ذہن میں جملہ پتہ کیا آ رہا تھا، جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ پہاڑ ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ حبا منصورا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ جب رب کا حکم آئے گا. ریزہ ریزہ، اتنے بلند ترین سخت ترین پہاڑ کہ جسے کوئی کرین بھی نہ ہلا سکے. بالکل مائنر ٹکڑے ٹکڑے میں اس سے کچھ نہ کچھ کام لیا جاتا ہے کاٹا پیٹی کرنے کے بعد. ٹھیک ہے نا. اور پورے پہاڑ کو کوئی ایک ساتھ ہلا دے اور پوری دنیا کے پہاڑ، رب کا ایک حکم ہوگا، سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے قیامت کے منظر میں. یہ رب کا حکم ہوگا. تو اس لفظ کا استعمال قدرت کے لیے نہیں کر سکتے، رب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. یہ کفریہ جملوں میں سے ہے. آخری سوال کہتے ہیں کہ بعض لوگ سلام یا جواب سلام میں جنت المقام و دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ تو یاد رکھیں سلام کے الفاظ میں یا جواب کے الفاظ میں اس طرح کے الفاظ بڑھا دینا بالکل غلط ہے. یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے. عموماً مذاق میں اس طرح سے بول دیتے ہیں نوجوان یا بچے، جنت الحرام، دوزخ المقام، اس طرح سے کر کے الیاذ باللہ تعالی. آگے یہ بھی بول دیتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام. تو یہ سارے جملے بولنا یا کوئی اضافے کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. شرعی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ الفاظ کے اضافے بس یہیں تک ہوں گے. السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اس طرح کے اضافے اتنے کر سکتے ہیں. یہ سارے اپنی طرف سے اضافے کر کے خواہ دین کے مسائل کو مذاق نہ بنایا جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حج کا ثواب دلانے والے اعمال ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
یا اللہ یا طاہر یا مطہر یا طیب یا مبارک یا رب العالمین۔ اے اللہ جتنے حاضر ہوئے یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں، ہمارے گھرانے کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے محلے والوں کو، یا اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اپنی یاد میں دھڑکنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی عزت کا محافظ بنا دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کی عزت کا محافظ بنا۔ اے اللہ ہمیں دل آزاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ظاہری باطنی برائیوں سے ہمیں مبرہ و پاک فرما دے۔ یا اللہ ظاہری باطنی امراض سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ حسد کینہ بغض سے اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دل کی پاکی صفائی عطا فرما۔ یا اللہ کشادہ دلی عطا فرما، وسعت قلبی عطا فرما، شرح صدر عطا فرما۔ اے اللہ عالم با عمل بنا، ظاہر با شرع بنا، باطن با خدا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے۔ اے اللہ سب کو ہدایت کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے والدین کو صحت، عافیت، راحت، سکون، شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنے اعمال سنے وہ اعمال اپنا کر ہمیں حج کا ثواب پانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی جلد از جلد حج کا بلاوا عطا فرما، اپنے دربار کی حاضری عطا فرما۔ یا اللہ کس کی آمین کے صدقے ہمیں بلاوا نصیب ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ جو تیرا پیارا ہے اس کی آمین کے صدقے ہمیں بھی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما، جتنے تیرے بندے بندیاں دعاؤں کا کہتے ہیں سب کی نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔